السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة اللہ اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون. قال تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون. قال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق اللہ العظیم. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، ایمان بالقرآن، اس کے متعلق ہمارا جو موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا آج انشاءاللہ تتمہ اور آخری جز ہوگا. قرآن مجید چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا خود تعارف کروایا ہے. اس سے پہلے ہم نے تفصیل سے ایمان بالرسالت کے اوپر گفتگو کی تھی. ایمان بالرسالت، ایمان بالقرآن، گویا کہ یوں سمجھے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا نازل ہونا، رسول پہ ایمان ہوگا تو لازماً قرآن پہ ایمان ہوگا، قرآن پہ ایمان ہوگا تو لازماً رسول پہ ایمان ہوگا. ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ جدا نہیں کر سکتے. قرآن اور رسالت، یہ دونوں چیزیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. اگر نبوت میں شک ہوگا تو قرآن میں شک ہوگا. اسی لیے قرآن کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں خود کروایا ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، سورہ آل عمران: واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. ولا تفرقوا، تفرقے، گروہ بندی مت بناؤ، فرقے مت بناؤ، ٹکڑیاں مت بناؤ، الگ الگ مت ہو جاؤ. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے جبکہ تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ اپنی آیات کو اسی طرح کھول کھول کے بتاتا ہے، بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. سورہ یونس کی آیت آخری پڑھی گئی: قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً
تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پالنہار کی طرف سے تمہارے پاس یہ ایک ہدایت آ پہنچی ہے، اس کا نام القرآن ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی، اب جو کوئی بھی قرآن سے ہدایت پاتا ہے اس کو اپنے لیے ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو قرآن کو چھوڑ کے گمراہ رہنا چاہتا ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا اور وہ خود اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہارا داروغہ، تمہارا وکیل، تمہارا ذمہ دار، تمہارا محافظ نہیں ہوں۔ میرا کام اللہ کی بات پہنچا دینا تھا، اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا، میری ذمہ داری میں نے پوری کر دی ہے۔ اب یہاں سے تمہاری اپنی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ اب تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کرتے ہو اور تمہاری کیا روش ہوتی ہے۔ وما انا علیکم بوکیل واتبع ما یوحی الیک حتی یحکم اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی اتباع پیروی کیجیے، دوسروں تک آپ کا جو ذمہ داری ہے بات کا پہنچا دینا ہے، اور آپ اللہ کی طرف سے چونکہ آپ رسول ہیں اسی لیے سب سے پہلے آپ اس کتاب کی اتباع اور پیروی آپ کے فرائض میں سے، آپ پہلے اتباع کیجیے، آپ پہلے عمل کیجیے۔ اتبع ما یوحی الیک من ربک حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ، اس کا حکم آ جائے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر حاکم ہے۔ سورہ یونس کی آیات، سورہ آل عمران کی آیات اور سورہ حامیم سجدہ کی آیات جو تلاوت کی گئی، شروع میں حامیم حروف مقطعات، تنزیل من الرحمن الرحیم، اب یہاں قرآن کا تعلق ہو رہا ہے۔ یہ قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، یہ قرآن کا نازل کرنے والا جو ہے رحمان اور رحیم ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ وہ قوم سمجھ لے جس کی پہلی مخاطب قوم عرب تھی، جس کی زبان عرب تھی، لہٰذا ہم نے ان کی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ وہ سمجھ لیں، لیعلمون، تاکہ وہ جان لیں۔ بشیرا و نذیرا، اس قرآن کا جو پیغام ہے بشیر اور نذیر، یہ اللہ کی کتاب، جو اس کتاب کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی حد ترین کوشش کرتے ہیں، قرآن انہیں خوشخبری اور بشارت سناتی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ وہ نذیرہ، اور یہ قرآن تمہیں وارننگ دیتی ہے، متنبع کرتی ہے، آگاہ کرتی ہے، باخبر کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ قرآن کو رکھتے ہوئے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے جو اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، قرآن کی ہدایت کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں اور اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرمایا کہ نذیرہ، ایسے لوگوں کو قرآن کیا کرتا ہے؟ انہیں ڈراتا ہے، انہیں باخبر کرتا ہے، انہیں ہوشیار کرتا ہے، انہیں آگاہ کرتا ہے۔ نذیرہ بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، بس ان کی اکثریت نے قرآن مجید کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اعراض کیا، منہ موڑا، چھوڑ دیا، انجان ہو گئے، بازو رکھ دیے۔ فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اور انہیں اللہ کی نہیں سنی، انہوں نے اللہ کی کتاب کی باتیں نہیں سنی، اللہ کے احکامات کو نہیں سنا انہوں نے۔ فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اور جب بھی ان کے سامنے قرآن کی بات لائی گئی، اللہ کی کتاب کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کے احکامات ان کو سنائے گئے، تو ان کا جو جواب تھا قرآن کے مقابلے میں وہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہاں پہ نقل کیا ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کتاب کی طرف، جس قرآن کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو،
تم ہمیں بلا رہے ہو، اس کتاب کی باتیں سننے سے متعلق ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، ہمارے دلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں۔ جس کتاب کی باتیں آپ ہمیں سنا رہے ہیں، اب وہ باتیں ہمارے دل میں اترنے والی نہیں ہیں۔ وفی آذاننا وقر، اور سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کتاب کی بات ہمیں سنا رہے ہو، آپ کے قرآن کی باتیں سننے سے متعلق ہمارے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے، آپ کی بات ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ وفی آذاننا وقر، اس کے بعد انہوں نے کہا، بڑی جرات مندی سے جو بات کہی انہوں نے اللہ کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، وہ کیا ہے؟ وَقْرٌ مِّن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے، ایک آڑ ہے، بس تمہاری باتیں ہم کو سننے نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، اس کے بعد کہا انہوں نے فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنی جگہ عمل کیجئے، ہم کو اپنے پہ چھوڑ دیجئے، آپ خواہ کے ہمارے پیچھے مت پڑیے، ایمان لاؤ، یہ قرآن ہے، عمل کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، آپ ہم کو مت سمجھائیے، ہم خود بہت سمجھدار ہیں۔ یہ اس وقت کی باتیں جب نزول قرآن ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کی طرف بلا رہے تھے، اور ان لوگوں کا جو اعتراض، جو جواب تھا، وہ بھی نقل ہو گیا۔ قرآن کے سلسلے کیا جواب دیا قوموں نے، ان کی اکثریت نے، اور صاف دو ٹوک انداز میں کہہ دیا فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ عمل کیجئے اپنی جگہ، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، قرآن کی عظمت ہے، سب ہے، تو آپ کر لیجیے، ہم کو چھوڑ دیجیے اپنے حال پہ، ہمارا پیچھا کیوں، ہمارا تعاقب کیوں، ہمیں کیوں سمجھا رہے ہیں خواہ کے؟ إِنَّنَا عَامِلُونَ، ہم جو عمل کر رہے کرنے دیجیے، آپ مت سمجھائیے ہمیں، کیا معنی ہے اس کے، کیا غمازی کر رہی ہے، ان کی فکر کیا بتا رہی ہے؟ یعنی قرآن کو خاطر میں نہیں لا رہے وہ لوگ، قرآن کو خاطر میں لے لانے سے مراد کیا ہے؟ ظاہر کہ قرآن جو دعوت دے رہا ہے زندگی کے لیے، اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صاف کہہ رہے ہیں بالکل دو ٹوک انداز میں، منافقانہ روش نہیں ہے ان لوگوں کی، دل میں ایک زبان پہ نہیں، جو دل میں وہ زبان پہ کرے کھلے طور پہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمل کیجئے، ہم کو چھوڑ دیجئے اپنے ہاتھ پہ، فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ یہ تھا اس وقت قرآن کے متعلق، قرآن مجید کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ جو بلا رہے ہیں قرآن کی طرف، یہ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات ہے، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی لیے خود سب سے پہلے قرآن کی تشریح ہوگی، کیونکہ قرآن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس قرآن میں ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کے بتایا، کھول کھول کے بتایا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ہدًى دیکھیے بات، وَبُشْرَىٰ، اور ایک خوشخبری ہے، للمسلمین، ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ مسلم کے معنی کیا ہے؟ بشریٰ للمسلمین، بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلم کے معنی اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، مسلم کے معنی اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دینا، مسلم کے معنی اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دینا، مسلم کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی مرضی، اس کی رضا کے آگے اپنی مرضی، اپنی انا کو فنا کر دینا، اسے کہتے ہیں مسلم۔ مسلم وہ نہیں ہو سکتا جو قرآن کا حکم ہے لیکن وہ قرآن کے آگے سر اٹھا کے اپنی منمانی کر رہا ہے، وہ مسلم نہیں ہو سکتا، مسلم کے یہ معنی نہیں ہے۔ اور مسلم وہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی انا کو جناب علی کو سامنے رکھا ہوا ہے، وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔
اسی لیے ہدی و بشری للمسلمین، یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو باعمل لوگ ہیں، جو عمل کرتے ہیں، مسلم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ مسلم کی جو ضد ہے قرآن میں وہ مجرم ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ایک مسلمان اور ایک مجرم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مسلم وہ جو اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دیتا ہے اور اپنی انا کو اللہ کی مرضی کے آگے فنا کر دیتا ہے، وہ مسلم ہے۔ اور مجرم وہ ہے جو اللہ کے حکم کے آگے اپنی چلاتا ہے اور اللہ کی رضا کے آگے اپنی انا کو رکھتا ہے، وہ مجرم ہے۔ لہذا یہاں پہ جو خوشخبری دی گئی ہے وہ کسے دی گئی ہے؟ مسلم کو دی گئی ہے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، یقیناً قرآن ہی وہ کتاب ہے، قرآن ہی وہ کتاب ہے، یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ بتا رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے یہدی للتی ہی اقوم، جو انسانوں کو صحیح اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، صحیح اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، کہیں میں خطا اور غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رہنمائی میں کہیں کوئی غلطی، کوئی خامی نہیں ہو سکتی، اور وہ رہنمائی صرف قرآن میں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر الذین یعملون الصالحات، اور قرآن ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے جو قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، یعملون الصالحات۔ سن لیجیے اب آپ، اسے بشارت دیتا قرآن، اور کیجیے یہدی للتی ہی اقوم ویبشر الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ کل تو کنڈیشن کیا بتایا قرآن اس بشارت کے لیے؟ وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو قرآن کی احکامات، اس کے ہدایت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور وہاں سورہ نحل میں بشرا للمسلمین، بشارت ہے مطیع و فرمانبردار لوگوں کی، جو قرآن تبیانا لکل شیء۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا قرآن کے متعلق وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، قرآن کے متعلق ہے ہم نے اس کتاب کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے، قرآن، اور یہ وہ کتاب ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لِتُبَيِّنَ، تاکہ وہ کھول کھول کے بیان کرے اللہ کی کتاب، بینہ للناس، انسانوں کے لیے۔ اور اسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی سورہ نحل میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ تاکہ آپ اللہ کی کتاب کی باتوں کو کھول کھول کے بتا دیں، کھول کھول کے بتا دیں۔ اور اسی سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا آیت پڑھی گئی، اس کے متعلق اس میں بات بتائی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی، یہ کتاب کی باتیں، اس کے احکامات کیا ہیں؟ فصلت آیاتہ، فصلت کے معنی تفصیل، ہم نے اس کتاب میں اپنی آیات کو مفصل کیا ہے، تفصیل سے ہر چیز کو بتایا ہے۔ کس بات کی تفصیل ہے قرآن میں؟ سب سے زیادہ تفصیل قرآن میں اگر کس کی ہے؟ قرآن بار بار جو آپ کو بولتا ہے نا تفصیل لکل شیء، جیسے سورہ یونس میں ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن
من رب العالمین۔ اللہ فرماتے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی غیر اللہ کا نہیں ہے۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، اور وہ تمام کتابیں جو قرآن سے پہلے نازل کی ان تمام کتابوں کی تفصیل قرآن میں بین یدیہ، تفصیل الکتاب، تب تمام کتابوں کی تفصیل۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے کے سلسلے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، تفصیل۔ اور اس کے بعد سورہ ہود کی پہلی آیات میں آپ دیکھتے ہیں جس میں اللہ فرمایا کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم علیم، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، اس کتاب کے جو آیات ہیں اللہ کے احکامات، سب سے پہلے اس کتاب کے آیات کو ایک ایک آیات کو مضبوط کیا گیا ہے، اس کے جڑیں مضبوط کی گئی ہیں، یعنی ایک ایک آیات کو مدلل بنایا گیا ہے تاکہ ہر کلام اس کے آگے عاجز ہو جائے، لاجواب ہو جائے، مدلل، لاجکلی، کتاب احکمت آیات ہو، پھر اس کے بعد ثم فصلت، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بتائی گئی، تفصیل۔ تو یہ تفصیل کا جو لفظ آتا ہے قرآن میں، اس پہ تھوڑا سا جو ہے غور کرنا چاہیے۔ عموماً وہ طبقہ جو سنت رسول کا منکر ہے، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اگر نماز ہے تو قرآن میں تفصیل کہاں ہے، زکوٰۃ ہے تو اس کی تفصیل کہاں ہے، اس قسم کی بہت ساری تفصیلات لوگ مانگتے ہیں، تو قرآن کو دلیل یہ آیت لاتے ہیں کہ قرآن میں تفصیل اللہ نے کہا ہے، تو پھر یہ ہوتی تو کہاں ہے بتاؤ؟ تو قرآن میں جو تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی تفصیل قرآن میں بتایا ہے زیادہ، سب سے زیادہ تفصیل قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کا تعارف ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، اس کی تفصیل ہے قرآن میں۔ پھر اس کے بعد اگر تفصیل اگر قرآن میں آئے گی آپ کو، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ موت کے بعد کی زندگی کی تفصیل ہے، جو انسان کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا، جو غیب کے اوپر مبنی ہے، اس کی تفصیل ہے قرآن میں۔ پھر اگر اس کے بعد کوئی تفصیل قرآن میں ہے تو قوموں کے عروج اور زوال کا معاملہ ہے، جو قومیں پچھلے گزر چکی تاریخی واقعات، ان کی تباہی، ان کی بربادی، ان کی تفصیلات ہیں۔ پھر اس کے بعد تفصیل اگر قرآن میں ہے تو وہ حلال اور حرام سے متعلق ہے، شریعت کے بنیادی جو اصول ہے اس کی تفصیل ہے، اور باقی کی اس کی جو شرح ہے وہ پوری کی پوری آپ کو سنت رسول میں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا جو طبقہ قرآن ہی کو تفصیل سمجھتا ہے اس کی تفصیلات یہ ہے، اور باقی شریعت کا تمام معاملہ جو ذخیرہ ہے وہ سنت رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو سنت رسول اللہ کو جو طبقہ نہیں مانتا، یقیناً وہ قرآن کا منکر ہے، اول درجے کا قرآن کا منکر ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات یہاں پہ فرما دی ہے، ہم نے اس کتاب کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اب آپ کا کام ہے اس قرآن کی تفسیر آپ اپنی زبان میں بتائیے، اور وہ حدیث زبان ہے سنت رسول اللہ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو آپ کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ بتائیے۔ صرف پڑھ کے آیت سنا دینے، آپ رسول ہیں، اللہ نے آپ کو متعین کیا اس کام کے لیے، آپ کا کام ہے قرآن مجید کی، آپ مولوی میں قرآن ہیں آپ۔ تو بہرحال تفصیل الکتاب، ہر چیز کی تفصیل ہے اس قرآن میں۔ تو سب سے پہلے اللہ کا تعارف قرآن میں سب سے زیادہ، کیونکہ اسلام کا اصل جو بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید ہے، اللہ پہ ایمان ہے، اسی لیے سب سے زیادہ اس کی تفصیل ہے قرآن میں۔ پھر انسان کی اصلی اور حقیقی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، وہ موت کے بعد کی ہے، اسی لیے اس کی تفصیل ہے قرآن میں۔ پھر انسان کو عبرت حاصل کرنے کے لیے قوموں کے عروج و زوال ہے تاریخی، جن قوموں کو ہمیں تباہ و برباد کیا گیا ہے، ان کی تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد احکامات ہیں قرآن میں، انسان کے معاشرتی احکامات ہیں، اصولی طور پہ، بنیادی طور پہ۔ اس میں یہ نہیں بتایا گیا نماز کے اوقات کیا ہے، نماز کتنے رکعت ہے، سمجھ میں آ رہا، یا حج کیسے کرنا ہے، یا زندگی کے اور بہت سارے معاملات ہیں، تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کی تفصیلات نہیں، اس کو اصولی طور پہ بتا دیا گیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ کو سامنے کھڑا کر دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے ایک نمونہ ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یقیناً جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
ہم نے اس تفصیلات کو ایمان بالرسالہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن ضمناً یہاں پہ بات آ گئی ہے، کیونکہ جب ہم ایمان بالقرآن کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایمان بالرسالہ قرآن سے جڑا ہوا ہے یہاں سے، اسی لیے اختصاراً تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ حبل اللہ قرآن میں ایک تو سورہ حج میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوط پکڑ لو، اور یہاں سورہ آل عمران میں آئی بات وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہاں سورہ حج کے آخری آیتوں میں بات کہی گئی اللہ کو مضبوط پکڑ لو، اور یہاں جو بات کہی سورہ آل عمران میں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اب اللہ کو مضبوط پکڑ لو کی وضاحت سورہ آل عمران میں آ گئی کہ اللہ کی رسی کو پکڑو۔ اب اللہ کے رسی کی وضاحت کیا ہے، حبل اللہ کیا ہے، اب اس کی وضاحت جو ہوگی حدیث میں ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبل اللہ کیا ہے، اللہ کی رسی، فرمایا القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یہ قرآن القرآن حبل اللہ، قرآن اللہ کی رسی ہے، ممدود من السماء الى الارض، جو چھوڑی گئی ہے آسمان سے زمین کی طرف، ممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کی طرف چھوڑی گئی، وہ ہے قرآن، اسے مضبوط پکڑو۔ اب اس کی وضاحت اور مزید ایک حدیث میں ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھ کے قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کر رہے تھے، اس مجلس میں آپ بیٹھ گئے کچھ دیر کے لیے، اپنے حجرے سے تشریف لا کے مجلس میں بیٹھنے کے کچھ دیر کے بعد صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، اتشہدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو اللہ ہی الہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، اور یہ کہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ہم تو پورے یقین کے ساتھ، دل کے گہرائیوں کے ساتھ اس بات کی اس اقرار کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ الہ واحد ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فَأَبْشِرُوا، وہی الفاظ جو قرآن میں آئے تھے نا، بشریٰ للمسلمین، فَأَبْشِرُوا، اب حدیث میں آ رہی ہے، حدیث رسول میں آ رہی ہے، آپ نے صحابہ کرام کو خوشخبری دی، فَأَبْشِرُوا، لہذا خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ۔ کیا خوشی تھی؟ فَأَبْشِرُوا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، بس یہ قرآن، ایک لفظ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، بس یہ قرآن، طَرَفَهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، کہاں ہے؟ اس قرآن کا ایک سرا، یعنی اس حبل اللہ کا، اس اللہ کے رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، طَرَفَهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں جو تم قرآن پکڑے ہوئے ہو۔ تو گویا کہ قرآن پکڑنے سے اللہ اور بندے کا اتنا مضبوط تعلق ہو گیا، اتنا مضبوط تعلق ہو گیا۔ اس کے بعد ہم مزید جو بشارت دے رہے ہیں، طَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ، اس کے بعد آپ نے فرمایا فَتَمَسَّكُوا بِهَا، بس اس قرآن کو مضبوط پکڑ لو، اس قرآن کو مضبوط پکڑ لو، وَتَمَسَّكُوا بِهَا فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا، بس یقیناً اگر تم نے اس قرآن کو مضبوط اگر پکڑے رہو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا، کبھی بھی تم ہلاک نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی کوئی قوم، کوئی طاقت تم کو ہلاک نہیں کر سکتی۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا، اس کے بعد وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، تَضِلُّوا
کیا ہے یہ؟ ولا ضالین ہم پڑھتے ہیں تضلوا، اس کے معنی گمراہ، گمراہ ہو جانا، بھٹک جانا۔ تو کیا فرمایا؟ اگر تم اس قرآن کو مضبوط پکڑے رہو گے تو اس قرآن کو پکڑنے کے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے تم اس قرآن کو پکڑنے کے بعد۔ یہ تھی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ ایک دوسری حدیث آپ کو آئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قرآن کے متعلق یہ بات بھی، اور وہ مشہور حدیث بھی ہے، ترمذی میں ہے۔ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کے ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں فلاں، تو ایک صحابی آ کے امیر المومنین کو بولے حضرت یا امیر ایسا ایسا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو چھوڑ کے قصے کہانیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تھی کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو قرآن کو چھوڑ دیں گے اور قصے کہانیوں میں پڑ جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں قرآن مجید کے متعلق، وہ ہے یہ قرآن۔ کیا ہے قرآن؟ فرمایا قرآن وہ کتاب ہے، القرآن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، نبؤ ما قبلکم، اس قرآن میں تم سے پہلے قوموں کے واقعات ہیں، حقائق ان قوموں کو کیسے تباہ کیا گیا، کیسے برباد کیا گیا، جن قوموں نے اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑا اللہ تعالیٰ ان کو کیسے عروج عطا کیا۔ نبؤ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد قیامت تک کے لیے کیا کچھ ہونے والا ہے اس کتاب کے ساتھ وہ خود بتایا گیا قوموں کو، اس میں ہے۔ وحکم ما بینکم، اب اس پریزنٹ تم میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے، اس کے احکامات قرآن میں موجود ہیں۔ کیا فرمایا؟ وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالهزل، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، هو الفصل، اللہ کے فیصلے قطعی اس کے اندر، لیس بالهزل، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کوئی ہنسی مذاق، کوئی دل لگی، کوئی ٹائم پاس، کوئی وقت گزارنے کی کتاب نہیں ہوتی ہے۔ هو الفصل، فیصلہ کن کتاب ہے، لیس بالهزل، من ترکہ من جبار خصمہ اللہ، اس کے بعد وہ پیشن گوئی سنائی، من ترکہ من جبار خصمہ اللہ، جو کوئی بھی اس قرآن کو چھوڑ دے گا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یا میں بھی کچھ ہوں، میرے بھی نظریات ہیں، ہاں میری بھی تحقیق ہے، میرا بھی ریسرچ ہے، سمجھے؟ من ترکہ من جبار خصمہ اللہ، جو لوگ اس قرآن کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اللہ ان سے انتقام لیں گا، خصمہ اللہ۔ اور پھر قرآن کیا ہے؟ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمِ، حکمت کی باتیں ہیں اس قرآن میں۔ اور فرمایا وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اللہ کی مضبوط رسی ہے قرآن، وہ ذکر الحکیم، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن صراط مستقیم ہے، یہ قرآن صراط مستقیم ہے۔ یہ حدیث، اس حدیث کو آپ اور اس کی وضاحت کرتے ہیں قرآن کی سورہ یاسین کی آیت پر، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ دیکھیے اب حدیث اور قرآن، یاسین اس میں حکمت کی باتیں ہیں، قرآن حکمت اور دانائی کی باتوں سے لبریز ہے، آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ صراط مستقیم کے اوپر ہیں قرآن کی وجہ سے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، ذکر الحکیم، صراط مستقیم۔
اور یہ بات رسول کے متعلق کہی گئی سورہ زخرف میں، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس مضبوط پکڑ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جو وحی کی جا رہا ہے آپ کی کتاب، اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تاکہ آپ سیدھے راستے پہ قائم ہو جائیں، آپ سیدھے راستے پہ ہیں، صراط مستقیم، انہ ذکر لک ولقومک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے، ایک سبق ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی ایک یاد دہانی اور سبق ہے۔ وسوف تسألون، اور ضرور ہم قرآن کے بارے میں تم سے پوچھنے والے ہیں، تم سے اور تمہاری امت تمہاری قوم سے، تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا، ہم یہ تم سے پوچھنے والے ہیں۔ تو بات چل رہی اس حدیث کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت آئی ہے، اس میں کیا فرمایا، وَذِكْرُ الْحَكِيمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اس کے آگے چل کے جو الفاظ آتے ہیں کچھ تھوڑی دیر کے بعد حدیث میں، وہ کیا ہے، وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن مجید کے مطابق بات کہی، جس کی گفتگو قرآن مجید کے مطابق ہو، جس کی تحریر اور تصنیف قرآن مجید کے مطابق ہو، جس کی تقریر، واعظ و نصیحت و خطبہ قرآن مجید کے مطابق ہو، من قال بہ صدق، اس کی بات صحیح ہو سکتی ہے، اس کی بات سچی ہو سکتی ہے، جس کے واعظ میں، جس کے بیان میں، جس کے خطبے میں، جس کے تحریر میں، جس کی تصنیف میں قرآن نہیں، صرف چل رہے قصے کہانی واعظ بیانہ، اس کی بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، جس کی باتیں قرآن مجید کے مطابق ہوگی، اسی کی باتیں سچی اور پکی ہوئی۔ وَمَنْ عمل بہ اجرا، جس کا عمل قرآن مجید کے مطابق ہوگا اسی کو اجر و ثواب ملے گا، جس کے عقائد، جس کے اعمال، جس کے رسم و رواج قرآن مجید کے تعلیمات کے خلاف رہیں گے، اس کو اجر ملنے والا نہیں، اس کو ثواب ملنے والا نہیں۔ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ حدیث کے آخری الفاظ ہیں۔ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو لوگوں کو قرآن مجید کی طرف بلا رہا ہے، قرآن کی دعوت دے رہا ہے، وہ سیدھے راستے پہ ہے۔ اب قرآن کو چھوڑ کے ادھر ادھر یہ نظریہ وہ نظریہ، یہ مسلک وہ مسلک، یہ جماعت وہ جماعت، تیری کتاب میری کتاب، قرآن بازو، صرف قرآن جلسے میں قرات کے لیے ہے، اب قاری صاحب قرات پیش کریں گے، ختم، اس کے بعد قرآن بھی غائب، قاری صاحب جیسا چلے گئے اس کے بعد قرآن بھی چلے گئے ان کے ساتھ، اب باقی ان کے چل رہی ہے سب، قرات کے حد تک قرآن رکھ گیا، اب جو کچھ بھی واعظ بیان تقریر ہے جو من مانی چل رہی ہے، قصے کہانیاں روایت بے تکے بے سند باتیں، قرآن کا کوئی حوالے نہیں، قرآن کے کوئی ریفرنس نہیں، قرآن سے نصیحت نہیں، کیونکہ آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، آپ سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین نصیحت قرآن مجید کی آیات سے ہو سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ قاف کی آخری آیتوں میں فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کیجیے اس کے وعیدوں سے آپ، تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو جائے۔ ہم سمجھ رہے قصے اور کہانیوں سے جناب علی نصیحت ہویں گی، نہیں، قرآن واقعات، قرآن مجید کے جو واقعات، اللہ کی جو باتیں، وہ دلوں کو چھونے والی ہوتی ہیں، دلوں میں اترنے والی ہوتی ہیں، انسان کے دماغ کے اندر جو باطل ہے قرآن اس کو نشر کرتا ہے۔ قرآن اپنے متعلق کہا سورہ بنی اسرائیل میں بل نقصف بالحق علی الباطل فیدمغ فاذا هو زاہق، ہم حق
کی ضرب باطل کے دماغ پہ ایسی لگاتے ہیں، جب قرآن کی چوٹ اس کے اوپر لگتی ہے تو اس کا دماغ پاش پاش ہو جاتا ہے، کھوپڑی ہل جاتی ہے اس کی، اور وہ رخصت ہو جاتا ہے، بے دلیل ہو جاتا ہے، بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ قرآن، اصل جو چیز قرآن میں ہے، قرآن کا جو اعجاز ہے، اس کے اندر جو دلائل ہیں، خالق کائنات کا کلام ہے، اور اس کے کلام کے جو اثر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہم نے اس کو واضح رکھ دیا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خوشخبری دیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ میں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اس کے الفاظ آتے ہیں قرآن میں سورہ طٰہٰ میں، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَصَرَّفْنَا فِيهِ الْوَعِيدَ، وَصَرَّفْنَا فِيهِ الْوَعِيدَ، ہم نے بہت ساری تمثیلات سے سمجھایا انسان کو، وعیدوں سے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ نافرمانی سے بچے، گناہ سے بچے، او یحدث لہم ذکرا، تاکہ کوئی بات ان کی سمجھ میں آ جائے، کوئی بات ان کے اوپر کھل جائے، ہر طریقے سے ہم نے سمجھا ہے انشاءاللہ۔ قرآن تو بات چل رہی تھی واعتصموا بحبل اللہ، حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ القرآن، قرآن۔ ہم اگلی آیتوں میں آتے ہیں، احادیث قرآن مجید کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی، اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کا علم خود حاصل کرے اور اس علم کو پھیلائے۔ اچھا آدمی کون ہے؟ جو علم حاصل کرنا پھر دوسروں کو پھیلانا، انہیں اچھا آدمی ہے۔ وہ آدمی اچھا نہیں ہے جو حاصل کر لے کے بیٹھ گیا خالی، نہیں، پھیلانا۔ اگر پھیلا رہے نہیں آپ تو آپ اچھے آدمی نہیں ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، علم، قرآن چونکہ علم کی کتاب ہے اسی لیے آپ نے تعلیم کی بات کہی۔ علم، علم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز سے متعلق آپ کو صحیح معلومات ہونا، اسے علم بولتے ہیں۔ نالج، صحیح علم، اور سب سے زیادہ صحیح جو علم ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ فَصَّلْنَا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم تمہاری طرف سے ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں قرآن، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس کی تفصیلات پورے علم کے اوپر ہے، علم، اور وہ بھی اللہ کا علم ہے قرآن، انسان کا نہیں، کسی انسان کا نہیں ہے، کسی بشر کا نہیں ہے، کسی جن کا نہیں، کسی فرشتے کا نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ کیا معنی اللہ کا علم؟ اللہ کے علم میں کبھی خطا نہیں ہوتی، اللہ کے علم میں کبھی بھول نہیں ہوتی، اللہ کا علم محدود نہیں ہوتا، اللہ کا علم وقتی نہیں ہوتا، اللہ کا علم پرانا نہیں ہوتا، اللہ کا علم کسی کا عطا کردہ نہیں ہوتا، اس کا ذاتی علم ہوتا ہے۔ یہ علم ہے اللہ کا، اسی لیے قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں یہ قرآن افطرا ہے، کسی سے سیکھ کے آ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل فأتوا بعشر سور مفتریات مثلی وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم بول رہے اللہ کا کلام نہیں ہے قرآن، کسی سے سیکھ کے سکھا کے آئے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں لاؤ، تم بھی پیش کرو، اگر تم سچے ہیں اپنے دعوے میں تو پیش کرو۔ اس کے بعد اللہ بولا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اے رسول یہ آپ کے چیلنج کو نہیں قبول کر سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اس کے بعد سنیے کیا الفاظ آتے ہیں قرآن،
یہ آپ کی بات کو قبول نہیں کر سکتے، آپ کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اچھی طریقے سے اب تو جان لو کہ اللہ کے علم سے نازل کردہ ہے قرآن۔ اعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اللہ کے علم سے نازل کردہ ہے قرآن۔ اللہ کا علم، یہ بات قرآن مجید کی آیت کریمہ میں۔ تو بہرحال قرآن چونکہ اللہ کا علم ہے، اسی لیے وہاں جو بات کہی گئی تھی اس کے پورے تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی کہ ایسی کلام ہے۔ حضرت علی کی بڑی تفصیل ہے، یہ مشکوات شریف کتاب فضائل قرآن میں اس حدیث کو پڑھ لیجیے، اب آپ بہت ساری تفصیل ہے، اس کا ایک درمیانی حصہ میں چھوڑ کے چلا ہوں، سمجھے؟ ایسی کلام ہے جس کے عجائبات قیامت تک ابھی ختم ہونے والے نہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جو پڑھنے کے بعد پڑھنے والا کبھی بھی بورنگ محسوس نہیں کرتا، اس کے عجائبات کبھی ختم ہونے والے نہیں، قیامت تک نئی نئی ریسرچیں تحقیقیں چلتی رہی گی قرآن کی، اور قرآن کا علم اپنی جگہ مضبوط ہوگا۔ اللہ کا علم ہے، اسی لیے یہ ناقص نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث میں جو بات خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اب آگے چکی دوسری حدیث آپ کے سامنے قرآن مجید کے متعلق، جیسے اس سے پہلے میں آپ کو ایک آیت عرض کیا تھا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم کتاب عطا کیے ہیں وہ کتاب پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا ایمان قرآن پہ ہے۔ تلاوت کے معنی کیا ہے؟ تلاوت کے معنی پیچھے چلنا، جو آپ پڑھے ہیں اسے فالو کرنا۔ دو الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، ایک ہے اقرا اور ایک ہے تلاوت۔ اقرا کے معنی صرف پڑھنا، ریڈنگ صرف ریڈ کرنا، پڑھنا۔ لیکن تلاوت میں کیا لفظ ہے، معنی ہے؟ تلاوت کے معنی پیچھے چلتے رہنا، جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے اسے فالو کرتے رہنا، یہ تلاوت۔ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الرحمن میں جو بات کری، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، دیکھیے بات، رحمان کون ہے؟ رحمان کون ہے جاننا سمجھنا چاہتے تو قرآن پڑھو۔ رحمان کا تعارف قرآن میں ہے۔ اللہ کا تعارف کون کروائیں گا؟ اللہ کا تعارف قرآن کرائے۔ دیکھیے آپ، میرا تعارف میں کروا سکتا ہوں، آپ نہیں، میرا تعارف آپ نہیں کروا سکتے پوری طریقے سے، صرف نام بول سکتے ہیں، فلاں رہتے ہیں، فلاں کارتے ہیں، لیکن میں کیا ہوں میں بول سکتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کا تعارف کوئی نہیں کروا سکتا، اللہ کا تعارف خود اللہ کروائیں گا، اور کیسے کرواتا ہے؟ اپنے کلام سے کرواتا ہے۔ اب یہ بار بار جتنی باتیں ہیں بے تکی باتیں، اللہ وہ نقطے نواز ہے، وہ فلاں ہے، یہ ہوگا، وہ ویسا ہے، سمجھ میں آ رہا، بہت ساری باتیں، اس کو پورے بنڈلا پخ بولتے ہیں اس کو۔ کون ہے اللہ؟ آپ پڑھیے قرآن معلوم ہوگا۔ چونکہ قرآن نہیں پڑھے ہم اللہ کو سمجھے ہی نہیں، اللہ کون ہے نہ سمجھے۔ اصل سب سے بڑی خطا تو یہی ہوئی، اسی لیے میں نے قرآن تفصیل جو بتایا، تفصیل الکتاب، تو کیا ہے تفصیل الکتاب؟ قرآن میں سب سے زیادہ اللہ کا تعارف ہے قرآن میں، اور سب سے زیادہ ہم معلومات اللہ کے تعلق سے رکھتے ہیں۔ طہارت کے متعلق، غسل کے متعلق بہت معلومات ہے اپنے، لیکن اللہ کے متعلق نہیں ہے۔ اتنے ڈھیلے ہونا، اتنے ڈھیلے ہونا، وہ غسل کتنے لوٹے ہونا، سمجھ میں آ رہا، وہ ایسا، یہ ایسا، کیا کیا کتنے کی ہے وہ، مگر اللہ کے متعلق نہیں ہے کچھ بھی۔ اللہ ایک ہے برخاست، ارے کون، اس کی صفات کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی جان کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے نہیں ہے ہی نہیں اللہ کا تعارف۔
جتنے بھی ہمارے پاس ریلیجن جھگڑے، کاسٹ فیلنگزم کہتے ہیں، مذہبی جھگڑے، وہ اللہ کا تعارف نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اللہ سب کے پاس ہے لیکن اللہ کا تعارف کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سب کے پاس ہے، دیوڑ اوکڑ، گاڈ ون، خدا ہے، سب ہے، سب کے پاس اللہ ہے، لیکن اللہ کا تعارف کسی کے پاس صحیح معنوں میں نہیں ہے۔ اور وہ اسلام دیا اللہ کا تعارف، تم جس کو خدا مانتے ہو، تم جس کو اللہ مانتے ہو، تم جس کو گاڈ مانتے ہو، تم جس کو ایشور مانتے ہو، تم جس کو بھگوان مانتے ہو، وہ کون ہے، وہ کون ہونا چاہیے، اس کے صفات کیا ہیں، یہ آپ کو قرآن انٹروڈیوس کرائے گا۔ یہی انسان گمراہ یہی ہوا، مذہبی بھید بھاؤ یہیں سے پڑے، مذہبی جھگڑے یہی ہوئے، مذہب کے ماننے والے اللہ کے نام پہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ عیسائی مذہب کو ماننے والا ہے، مسلمان مذہب کو ماننے والا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ کیا اللہ کا جو تصور ہے وہ صحیح معنوں میں ہمارے پاس نہیں ہوا۔ اسی لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف میں ہے۔ اور تعارف کیسے کروایا؟ پوری کائنات کو اللہ صاف دلائل دیا۔ قرآن مضبوط پکڑو، الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ قرآن کا علم۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ خلق الانسان، جوڑ دیا گیا، انسان کو جو پیدا کرنے والا اسی کا کلام قرآن ہے، نسبت ہو گئی دونوں سے۔ علم القرآن خلق الانسان، ذرا جوڑ دیا، کیا بیلنس ہے اس میں؟ قرآن جس کا علم ہے، قرآن جس کا کلام ہے، وہی انسان کا خالق ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب جو انسان کو بنایا ہے وہی قرآن کو نازل کیا انسان کے لیے۔ ہمارا بنانے والے ہم کو ایک کتاب دیا ہے، جب ہمارا بنانے والا ہم کو جو کتاب دیا ہے تو وہ کتاب ہمارے خلاف نہیں ہو سکتی۔ ہماری ڈیٹیل رہیں گی اس کے اندر، ہماری ضرورت کی چیزیں رہیں گی۔ ایک مشین بنانے والے مشین بنا دیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے کیٹلگ دیا ہے، تو کیا معنی ہے اس کے؟ وہ مشینری کی رہنمائی اس کتاب میں ہے، اس کا ذکر اس میں ہے۔ اسی طرح اللہ کتاب دیا، ہم کو پیدا کیا، تو مطلب وہ پیدا کر کے ہم کو کتاب دیا۔ اسی لیے قرآن مجید کو کہا جاتا ہے فطرت انسانی کا تذکرہ۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ فطرت انسانی کا تذکرہ۔ اس کو سورہ انبیاء میں اللہ فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے، فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، اس کتاب میں تمہارا سبق ہے، اس کتاب میں تم کون ہے، کہاں سے آئے، کیوں آئے، پھر مر کے کہاں جا رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ سب ڈیٹیل اس کتاب میں ہے۔ فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، کیا تمہیں اتنا بھی ہوش نہیں ہے؟ جس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، جس کتاب میں تمہاری باتیں ہیں، کیا تم وہ کتاب پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں؟ افلا تعقلون، افلا تعقلون۔ اسی لیے قرآن مجید کے متعلق حدیث آتی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کبیت الخرب، بے شک جس کے دل میں قرآن یا قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ایک ویران حویلی ہے، سمجھا، اجڑا ہوا ویران۔ حویلی بہت بڑی ہے مگر ویران ہے۔ انسان بہت بڑا ہے، بہت معلومات اکٹھے کر لیا، فلاسفر ہے، سائنسداں ہے، کیا کیا کچھ ہے، بہت کچھ پڑھ لیا، لیکن قرآن سے ویران ہے، ایک اجڑا ہوا ویران حویلی ہے گھر۔ ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کبیت الخرب۔ اور ایک تمثیل دیتے ہوئے حدیث میں بات آئی قرآن کے متعلق، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ آ جاتا ہے،
اسی طرح انسان کے دل کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، میل آ جاتا ہے. ان هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد اذا اصابه الماء. لوہے کو پانی لگنے سے زنگ آ جاتا ہے، اسی طرح انسان کے دلوں میں زنگ آ جاتا ہے. وما جلاؤها یا رسول اللہ، لوہے کو زنگ آ گیا تو کیسا دھونا صاف کرنا معلوم ہے، تین پیاز کا تیل تھنر. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کہ دل کا زنگ کیسے دور ہونا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، علاج بتائیے. آپ نے نسخہ بتایا اس کا، کیسے زنگ دور ہو سکتا ہے. قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. دو باتیں، موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو کثرت سے یاد کرو بولے تو ایک آدھا گھنٹہ الگ بیٹھ کے موت موت بول کے گننا نہیں ہے. زندگی اس انداز میں گزارو، ہر وقت کے اپنے اوپر اس سوچ کو غالب رکھو، مرنا ہے، اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اور یہ فکر تازہ کرنے کے لیے کیا کرو، قرآن کو کثرت سے پڑھتے رہو. دو ہے نسخے، تو یہ دل کی بیماری دور ہوتی. اگر یہ علاج، یہ نسخہ استعمال نہیں کریں گے تم تو کیا ہوگا. اللہ سورہ بقرہ میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری ہے اور یہ نسخہ نہیں استعمال کریں تو بیماری اور بڑھتے چلی گئی، بڑھ گئی تو اس کے بعد ایمان ختم. دوسری حدیث میں بات آئی، انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، چھوٹا سا، نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، اس کے دل پہ ایک چھوٹا سا نقطہ آتا ہے، سیاہ. توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے تو دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. لیکن توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا، پھر گناہ کرتا، پھر گناہ کرتا، تو وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت پڑھی کلا بل ران قلوبہم علی ما کانوا یکسبون. ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگا دیا، زنگ چڑھ گیا، ایمان کا نور ختم ہو گیا دل کے اندر سے، ایمان کی روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا آ گیا، ویران گھر ہو گیا اس کا دل. کلا بل ران قلوبہم علی ما کانوا یکسبون. ان کا جو کسب ہے، ان کے جو کرتوت ہے، ان کے جو بدعمالیاں ہیں، وہ مسلسل کرتے رہے، اس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر سے جو نور تھا قرآن کا، ایمان کا جو نور تھا وہ ختم ہو گیا، ختم. معلم قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے متعلق جو ایمان بالقرآن ہے، ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. کیا الفاظ آ رہے، ما آمن بالقرآن من استحل، حرام ہو، حلال اور حرام کے الفاظ. اس آدمی کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے جو قرآن نے جن کاموں کو حرام کیا ہے وہ اپنے لیے جائز کر لے، اس کو استعمال کر لے. من استحل حرامہ، اس کے حرام کردہ چیزوں کو، اللہ مردار کو حرام بولا، سور کو حرام بولا، شراب حرام، جوا حرام، زنا حرام، بے حیائی حرام. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اللہ فواحش کو حرام بولا اور وہ برابر استعمال. اس کا ایمان قرآن پہ کیسے باقی رہے گا، کیسے باقی رہے گا. ایک طرف قرآن یہ حرام بول رہا اور قرآن کو ماننے والا بول رہا، پھر وہ کام کر رہا، اس میں ملوث ہے. سود حرام تو سود کھا رہا، سود میں ملوث ہے، کیسے ایمان ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. اس کے محارم جو ہے، حرمات، تو توڑتا ہے قرآن مجید کے حرمات کو، اس کا ایمان قرآن پہ باقی نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا. اسی لیے قرآن
حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت آئی حدیث، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، من تعلم کتاب اللہ، جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے، من تعلم کتاب اللہ، پھر اس کے بعد من تعلم کتاب اللہ ہداہ اللہ، اللہ اس کو ہدایت دے گا، ووقاہ، فرمایا ہداہ اللہ فی الدنیا من الضلالۃ، اللہ اس کو گمراہی سے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے گا، ووقاہ اللہ یوم القیامۃ سوء الحساب، اور قیامت والے دن اللہ اس کو برے حساب سے، برے انجام سے بچائے گا اس کو۔ اور حدیث کے آخری ٹکڑوں میں فرمایا من اقتدى بکتاب اللہ، من اقتدى بکتاب اللہ لا یضل فی الدنیا والآخرہ، جو کتاب اللہ کی اقتدا کریں گا، کتاب اللہ کی تقلید کریں گا، قرآن کے مسلک کو اپنائیں گا، قرآن کے احکامات کو اپنائیں گا، اللہ اس کو دنیا میں گمراہ نہیں کرے گا۔ من اقتدى بکتاب اللہ لا یضل فی الدنیا، وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا، ولا یشقی فی الآخرہ، اور آخرت میں جنت سے محروم کر کے دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ قرآن کے اوپر ایمان، سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء ذلك منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی عذاب اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم قرآن کی چند باتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو، چند کو نہیں مانتے؟ کچھ کو مانتے، کچھ کو نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کو ماننا، کچھ کے اوپر عمل کرنا، کچھ کو چھوڑ دینا، کیا ہے یہ رویہ، یہ طرز عمل کیا ہے؟ اللہ فرماتے طرز عمل اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا قرآن کے ساتھ تمہارا؟ دنیا میں اللہ تم کو رسوائی دے گا، ذلت کی زندگی عطا کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے ایسا کرے گا، قرآن کے چند احکامات کو مان کے اس کو عمل کرے گا، چند کے اوپر خاموش رہ جائے گا، جو ایسا کرے گا اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں رسوائی کی زندگی نصیب کریں گے، جہاں بھی جائیں گے رسوا ہو کے آئیں گے، کہیں ان کا کام نہیں بنے گا، ہر جگہ ذلت، ہر جگہ بے عزتی، کوئی قیمت نہیں، ان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو جائے گا۔ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں، پھر معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ موت کے بعد وَيُرَدُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ایک شدید عذاب میں ان کو جھونک دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال سے ہم باخبر ہیں، غافل نہیں ہیں، کیا کر رہے ہیں تم۔ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، اور اس بات کو سورہ الحجر میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی الذین جعلوا القرآن عضین، جن لوگوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے کر دینا قرآن کے، یہ پڑھو ایسا ہوگا، وہ پڑھ لو، جمعہ کو یہ پڑھو، ہفتے کو یہ پڑھو، باقی قرآن کو رکھ دے ادھر، قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن کے ٹکڑے کر دیں گے، قرآن کے منزلہ بنا، یہ پڑھو، منزل پڑھ لیا بس، اس کو قرآن نہیں پڑھتا، جمعہ آ گیا وہ پڑھو یا گیا، قرآن نہیں پڑھتا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر لیے، حصے اور بکھرے کر لیے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لازم
لازماً یقیناً تیرا رب ان سے سوال کرنے والا ہے، پوچھنے والا ہے کہ تم نے قرآن کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہاں، کیا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کا کلام نہیں تھا؟ تم نے بعض سورت کو پڑھتے رہے اور باقی قرآن کو چھوڑ دیے۔ الذین جعلوا القرآن عضین فلنسألن اجمعین اما کانوا یعملون، ہم ان کے اس طرز عمل کے متعلق ضرور مواخذہ کریں گے، پوچھیں گے ہم ان سے۔ بہت سارے خرافات، بہت سارے گمراہیوں میں کی گمراہی قرآن کے ساتھ یہ بھی ہے، ہمارے پاس کچھ مخصوص صورتوں کے فضائل بیان کر کے وہ ہاتھ میں دے دیے، جمعہ کو یہ پڑھو، ہفتے کو یہ پڑھو، اتوار کو یہ پڑھو، سمجھ میں آ رہا؟ وہ بیچارہ وہ پڑھ لے کہ اس کے بعد قرآن پڑھتا ہی نہیں اپنے۔ ہم کو انکار نہیں ہے ان کے ان فضائل سے، لیکن جو طرز عمل قرآن کے ساتھ ہوا ہے، قرآن مسلسل پڑھنے کا نام ہے، تسلسل۔ کیا کہا قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ تسلسل، پڑھتے جاؤ آہستہ آہستہ۔ کچھ پڑھ لیے چھوڑ دیے، کچھ پڑھ لیے چھوڑ دیے، کبھی وہ پڑھے کبھی یہ پڑھے، کبھی سورہ فاتحہ یاسین پڑھ لیے کبھی وہ پڑھ لیے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ علم کی کتاب ہے، یہ علم کی کتاب ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے متعلق کیا بات کہی؟ قرآن پڑھتے رہو۔ اللہ کے نبی کے متعلق کیا بات کہی قرآن نے؟ آپ سورہ مزمل پڑھیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص علیہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن کو ترتیل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو قرآن۔ ایک گمراہی ہے آگے، اہل کتاب کی گمراہی تھی یہ، اور ہمارے پاس آ گئی ہے علم کی کتاب۔ انسانوں کے سینوں کے امراض شفا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، ایک موعظت آ چکی ہے قرآن کی شکل میں، اور وہ تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے۔ جسمانی امراض نہیں، قلبی امراض، جس کو ہم روحانی بیماری بولتے ہیں۔ ایک بیماری کا علاج ڈاکٹر کرتا، وہ ہے جسمانی امراض۔ ایک بیماری کا علاج قرآن سے ہوتا، وہ کون سی ہے بیماری؟ روحانی علاج بولتے ہیں اس کو۔ اب یہ روحانی علاج بولے تو ہمارے پاس ایک اور غلط فہمی پیدا، جن بھوتوں کو اتارنا۔ روح خود قرآن روح ہے، قرآن کو اللہ روح بولا ہے نا۔ جبرائیل امین جو قرآن کو لے کے آتے ان کو روح بولا اللہ، روح الامین۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ روح بولے تو وہ نہیں جو ہمارے پاس عام صلاحیت کر گیا ہے، جن بھوت کا علاج، جادو پلیت کا علاج، فلاں علاج، یہ پھوڑو پھوکو فلاں فلاں۔ اب قرآن سے یہ کام لیا جا رہا۔ وہاں جو قلبی بیماریاں ہیں، وہ قلبی بیماریاں کیا ہیں اور مکے میں کیا بیماریاں تھے، اس کا علاج قرآن میں ہے، اور اس کا علاج ہوا۔ مکے میں کیا بیماریاں تھے بھائی؟ بت پرستی تھی، بیماری ہے۔ 360 بت تھے، قرآن آنے کے بعد ختم ہوئے۔ شرک تھا، کفر تھا، نفاق تھا، تکبر تھا، عصبیت تھی، خاندانی بڑائی تھی، اپنی اپنی قبائلی بڑائیاں تھے، شراب تھا، جوا تھا، زنا عام تھا، بچیوں کو دفنانا، زندہ قتل کرنا تھا، کیا کیا برائیاں نے۔ یہ سب بیماریاں مکے میں تھے، اور قرآن آنے کے بعد کوئی بیماری باقی رہی وہاں پہ؟ کوئی بیماری ہے؟ وہ علاج ہے قرآن میں۔ ہم اس کو لے کے گئے، وہ بھوت پریت بول کے، سب سے بڑا شیطان تو دھوکہ یہی دے دیا، غلط ایڈریس دے دیا ہم کو، علاج بولتے ادھر بتا دیا، کیونکہ اس کو معلوم ہے اگر یہ علاج ہو گیا تو پھر میرا
تو انہیں کیا کرا، آئیڈیا سے ان کو کیا کر دیا، غلط ایڈریس دے دیا، اپنے آپ کو بچا لیا، اور پورا ہاتھ اپنے اوپر ہاتھ صاف کر رہا قرآن. وہ پورے بیماریاں یہاں پر، کفر آ گیا، بت پرستی آ گئی، شرک آ گیا، تکبر آ گیا. ہاں وہ جتنے بیماریوں کے لیے قرآن آیا تھا وہ پورے بیماریاں قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والوں کے معاشرے میں آ گیا تھا، کیونکہ شیطان یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہم کو غلط ایڈریس دے دیا کہ قرآن اس کے لیے آتا، جاؤ وہاں شیطان وارد ہوا، وہاں بھوت ہو رہا، وہاں جاؤ، وہاں بھگا دیا قرآن دے کے ہم کو، اور یہاں اپنا راج کر رہا انہیں. شرک، کفر، بت پرستی، زنا، بے حیائی، تکبر، غرور، قتل، غارت گیری، دھوکہ، فریب، یہ سب علاج تھا قرآن کے ذریعے سے. اب یہ پورے بیماریاں قرآن پڑھنے والوں کے معاشرے میں، قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والوں کے معاشرے میں پورے بیماریاں ہیں. اور ان بیماریوں کے علاج کا نسخہ قرآن ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نسخے کو صحابہ اکرام کو دیے، اور مکے سے سارے بیماریاں ختم ہو گئے. مدینہ کو ہجرت کرے، وہاں سے سارے بیماریاں ختم ہو گئے. پھر اسلام پھیلا، جہاں جہاں قرآن گیا وہاں وہاں یہ سارے بیماریاں ختم ہو گئے. ان کا علاج تھا قرآن. یہ علاج نہیں ہو رہا آج علاج ہو رہا تو وہ ہو رہا. سورہ واقعہ پڑھو، بھوک نہیں لگتی، مفلسی دور ہو جاتی، وہ پڑھو ایسا ہو جاتا، یہ پڑھو ایسا ہو جاتا، یہ چکر لگا. حالانکہ قرآن ہے کیا؟ حق اور باطل کشمکش ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آپ کہہ دیجیے حق آ چکا ہے قرآن کی شکل میں. قل جاء الحق وزهق الباطل، اور آنے کے بعد باطل جانا لازم ہے. ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل بے بنیاد ہے، اس کو اپنی جگہ چھوڑنا ہی ہے. حق آ گیا اور باطل چلا گیا. کس انداز میں سمجھا ہے اس کو قرآن نے؟ قد جاءکم من اللہ ونور کتاب مبین، ایک نور آ گیا ہے تمہارے پاس، روشنی. کیا صاحب، روشنی آ گئی تو اندھیرا رہتا، سورج نکلا تو رات رہتی، قرآن آ گیا تو باطل رہتا. پھر کیوں ہے یہ سب؟ سوچو آپ کیوں؟ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا. سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں ایک بصیرت آ چکی ہے، روشنی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. فمن ابصر فلنفسه، روشنی آ گئی، آنے کے بعد آنکھ بند کر لیے تو پھر روشنی تمہارے لیے نہیں ہے. وہ روشنی آ گئی، آنکھ بند کرے تو روشنی تمہارے لیے نہیں. آنکھیں کھولو، دیکھو روشنی ہے. ومن عمی فعلیہ، جو اندھا بن گیا اس کی ذمہ دار، اس کا وبال اسی پہ ہے. اندھا بنا ہوا ہے، اندھے کے لیے روشنی فائدہ مند نہیں ہوتی. قرآن رکھ کے جو لوگ اندھے بنے ہوئے ہیں، آنکھیں کھولتے نہیں، قرآن دیکھتے نہیں، قرآن پہ غور و فکر کرتے نہیں، تو اندھے ہیں، ان کو روشنی نہیں مل سکتی قرآن سے. انعام علیہ، اہل قرآن کے متعلق ذکر ہوا حدیث میں، یا اہل القرآن لا تتوسطوا القرآن، اے صاحب قرآن، اے قرآن کے ماننے والوں، لا تتوسطوا القرآن، قرآن کو اپنا تکیہ مت بنو. کیا مانے بھائی تکیے کے؟ گاؤں تکیہ کہاں ہوتا؟ گاؤں تکیہ پیچھے ہوتا. پیچھے مت رکھو قرآن کو، بول رہے اللہ.
اللہ کے نبی. گاؤں تکیا پیچھے ہوتا, ٹیکا لے کے ٹانگوں پہ ٹانگا ڈال کے اطمینان سے بات کرتا. یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه آناء اللیل والنہار, صبح شام پڑھتے رہو. واتلوه آناء اللیل والنہار وافشوه وتغنوه وتدبروا ما فیہ لعلکم تفلحون. اور کیا کرو؟ وافشوه, پھیلاؤ اس کو, اس کی مہک. خوشبو جو ہوتی ہے اصلی اگر آتا رہے تو شیشے کھولتے پوری گھر میں مہکتی, اصلی ہے تو. ابھی آج کل کے سینٹا وینٹا میں تو نہیں, اصلی. اگر واقعی اس کا ایمان قرآن کی حقیقت میں ہے, اس کے ایمان کی جو مہک ہوگی پورے گھر پورے ماحول کو معطر کر دے گی. وَافْشُوهُ وَتَغَنَّوْهُ, اچھی آواز سے اچھے لہن سے قرآن پڑھو. وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ, ہاں, اور جو کچھ بھی تم نے پڑھا ہے اس پہ ذرا غور و فکر کیا کرو, غور و فکر کیا کرو. وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ, دیکھیے یہ لفظ حدیث میں بھی آیا اور یہ لفظ قرآن میں بھی آیا, سورہ سواد میں, سورہ محمد میں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن کے مضامین کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے یا آیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ تالے لگ گئے. کیا بات, دل بند ہے, دل میں کوئی بات جاری نہیں. میرا من نہیں کر رہا, میرا دل نہیں بول رہا. جو دل نہیں بول رہا تو آدمی ادھر جاتا ہی نہیں. دل بولنا اس کو, اگر اس کا دل بولا اندر سے تو خودکشی بھی کرتا ہو. ہاں, کیونکہ وہ ہے دل اصل. اتنے لوگ خودکشی نہیں کرے, کیوں کرے؟ اندر سے بولا نہیں تیری زندگی بیکار ہے, مر جا اس سے. میں کہا مر گیا, دل کی مانا مر گیا, خودکشی کر لیا. ہم نے دل کی مانا, اور یہی ہے من افلا تعقلون, جو بولا اخفالها, دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں, قرآن کی آواز نہیں جا رہی اندر. تالوں کو کھولو, دل میں قرآن کو بساؤ, اس کے بعد جب قرآن وہاں سے تم کو آرڈر کرے گا یہ کرو, اور تم اس وقت کریں گے اس کو. وَافْشُوهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تم فلاح چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, تو قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کیا کرو. خالی قرآن کی سادہ تلاوت وہ بھی اپنی جگہ عبادت ہے, لیکن اس کی اعلیٰ ترین جو عبادت ہے, اس کا جو مقصد ہے وہ تدبر ہے, وہ تذکر ہے, وہ تعقل ہے, اور فکر کرنا, سوچنا اور سمجھنا. تو بغیر سوچے سمجھے کہ آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. دنیا میں کون سا کام ہے بولے بغیر سوچے سمجھے کہ کچھ آدمی ترقی کرا؟ کوئی کام ہے نہیں. عقل دیا اللہ تعالیٰ نے. سب سے بڑی جو نعمت انسان کو جو ملی ہے قرآن کے بعد, نبی کے بعد, وہ عقل ہے. عقل ہے تو قرآن ہے, عقل نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے. عقل ہے تو شریعت فرض ہے, عقل نہیں ہے تو نہیں ہے. معلوم ہے نا آپ کو, بالغ ہونا, بچہ تو نماز فرض ہے. بالغ کے معنی کیا ہے؟ اس کو آنا شعور عقلی. اسی لیے قرآن بار بار بولتا ہے عاقلون تاقلون, عقل استعمال کرو, سمجھداری سے کام لو. جو بے سمجھ ہے اس کو سمجھداری کی بات کیسے بتائیں گے؟ تو حدیث میں بات کہی گئی وَافْشُوهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تم فلاح چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, مراد پانا چاہتے ہو, تو قرآن مجید کے مضامین پہ تدبر کرتے رہو. اس کے بعد جو حدیث کے ٹکڑا ہے وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا. یہ کیا بات ہے؟ قرآن پڑھ کے فوری اس کا ثواب, اس کے اجر کی جلدی مت کرو. اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد اس پہ جو ملنے والا اللہ کے پاس طے شدہ ہے وہ. سمجھے آپ؟ ہم کیا کر دیے معلوم, فوری قرآن پڑھتے لاؤ ہے میری فیس, جلدی مت کرو. اللہ بولے وَلَا تَعَجَّلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا.
قرآن پڑھنے کے بعد ثواب میں اس کے اجر میں جلدی مت کرو، اس کا ثواب اس کا اجر تو گھٹ ہے، اپنے وقت پہ تم کو ملنے والا ہے، اس کا ٹائم ہے، لیکن تمہاری جو اجرت ہے یہ میں پڑھا دوں، سمجھ لینا حافظ صاحب اتنے پڑھے لاؤ، یہی ہے پورا معنی۔ قرآن کو تدبر تفکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما وَمَنِ اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا نَزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں جو بیٹھتی ہے قرآن پڑھتی ہے، قوم من بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، پڑھتے رہتے ہیں کتاب، غور و فکر، یتدارسونہ، درس سبق، ایک دوسرے سوالات، تحقیق، ریسرچ، اس کے معنی کیا، اس کا مطلب اس کی گہرائی میں جانا، یتلونہ ویتدارسونہ، درس ایک ہے، تلاوت بس پڑھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں اسے، ساتھ ساتھ سبق، کیا سمجھے، میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا نَزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر ایک سکون، ایک تسکین نازل کرے، انہیں مطمئن رکھتا ہے، دنیا میں مطمئن رکھتا ہے، اور وغشتہم الرحمت، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے، وحفتہم الملائکۃ، اور فرشتے وہ اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اس مجلس کو۔ قرآن مجید جہاں پڑھی جاتی ہے، سمجھی سمجھائی جاتی ہے، غور و فکر ہوتے رہتا ہے، ریسرچ ہوتے رہتا ہے، سوال جوابات ہوتے رہتے ہیں، اس کی تہ میں جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ کیا فرلا ہوتا ہے، ایسی محفل کو، ایسی نشست کو اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، اور اللہ فرماتے ہیں ان کا ذکر، اس محفل کا ذکر اللہ اپنے فرشتوں میں کرتا ہوا۔ پھر وہی بات سمجھ لی، ایک طرف ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا ان کے ہاتھ میں قرآن کا۔ اس کو ہم جدید لینگویج میں کیا بولیں گے؟ قرآن جب ہم پڑھ رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، اس کو کیا بولیں گے جدید لینگویج میں؟ آن لائن ہے اللہ کے ساتھ، آن لائن ہے، قرآن کا پڑھنے والا اللہ کے ساتھ آن لائن میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں، اللہ ان کا ذکر وہاں پہ کرتا ہے، آن لائن، وذکرہم اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد حدیث میں ایک لفظ بعد میں لائی گئی بات، وَمَنْ بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اللہ کے نبی نے جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، میں ان کی نسل سے ہوں، میں ان کی نسل سے ہوں، میں سید ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ لم کیا فرمایا؟ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب، اس کا حسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، جس کا نسب اس کو پیچھے کر دے، اس کا عمل اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ حضرت بلال کو لے لو، غلام ہے، کیا مقام دیا، حسب نسب کچھ بھی نہیں، غلام، جو عمل تھا وہاں، عمل اصل چیز، وَمَنْ بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ یہ سب وہ سب جتنے ہیں سو ہمارے پاس آج بول رہے ہیں بھائی قرآن آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے تو سلسلے ہونا، اس کے لیے اتنے علوم ہونا، اس کے لیے فلاں ہونا، سمجھے آپ؟ وہ لوگ قرآن سمجھ سکتے ہیں، نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ،
ہم نے قرآن کو نصیحت اور سبق کے لیے بہت آسان بنایا ہے کوئی تم میں سے قرآن کا سبق پڑھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے؟ پوچھ رہا اللہ۔ اور پھر یہ جو معاملہ ہے قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، سمجھ سکتے، اس کو اتنے علوم نہ اتنے علوم نہ ہونا، یہ سب جتنی باتیں ہیں نا، یہ سب باتیں جو ہے 1400 سال پہلے بھی تھے۔ یہودی وہی بولے، کیا بولے یہودی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم میں جب آ گئے، بنی اسماعیل میں، کیا بولے؟ یہ پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس کتابوں کا سلسلہ تھا، ان کے پاس ہے تو امی ہے۔ کیا بولے؟ ہمارے پاس سلسلہ پیغمبروں کا، تورات ہمارے پاس، انجیل ہمارے پاس، زبور ہمارے پاس، یعقوب علیہ السلام ہمارے پاس، موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس، ابراہیم علیہ السلام ہمارے پاس، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس، یہ پورے کتابوں کا سلسلہ ہمارے پاس، اور یہ تو امی ہے، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، انہوں پیغمبر کیسا ہو سکتا؟ یہی بات آج انہوں بول رہے قرآن ہر کوئی نہیں سمجھتا، اتنے علوم، حالانکہ جو بول رہے ہیں ان کو خود نہیں آتا، اس میں سے کچھ سے بھی علوم۔ اور پھر یہ تحریک قرآن مکے میں بھی شروع ہوئی تھی، سورہ حامیم سجدہ میں یہ آیت موجود ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا وہ باضابطہ قرآن کے خلاف جو تحریک چلائے، کیا تحریک چلائے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن مت سنو، جہاں بھی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہو مت جاؤ، والغوا، شور و غل کرو وہاں پہ۔ آیات کی تفسیر میں محدثین لکھتے ہیں، مفسرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ جاتے کچھ لوگ جمع ہوتے وہاں پہ قرآن سناتے تو ابو جہل ابو لہب وہاں پہ کچھ عورتوں کو لے کے جاتا اور کچھ اشعار گانے شروع کر دیتے۔ غل، لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن مت سنو، اور جہاں قرآن سنایا جا رہا کرو کیا؟ والغوا فیہ، غل کر دو، شور مچاؤ تاکہ تمہاری آواز غالب آ جائے، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہارا غلبہ باقی رہے، وہ منتشر ہو جائیں قرآن سننے سنانے والے۔ آ جائیے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، من یخاف وعید، قرآن سے نصیحت، قرآن سے اصلاح۔ آج قرآن ہم چھوڑ دیے، جس کا نتیجہ سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے ایمان بالقرآن کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کی جائے، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور اس میں یہی بات حدیث میں کہی گئی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، قرآن کا علم خود حاصل کرے اور قرآن کے علم کو پھیلائے۔ یہ لازمی اور ضروری ہے ہمارے اوپر، خاص طور پہ، خاص طور پہ۔ اسی لیے قرآن مجید کے دروس میں شرکت کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا معمول بنا لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کا روزانہ ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس کے اوپر تدبر کیجئے، قرآن پڑھتے رہیے، اب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہیے، آپ دیکھیے کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، آج کل آ جائیں گی، یہاں سمجھ میں نہیں، آگے چل کے سمجھ میں آئے گی۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے، کیونکہ قرآن اپنی تفسیر آپ ہے، جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہیں پہ کوئی بات اختصار کے ساتھ بولا ہے، آگے جا کے اس کی تفصیل آئے گی، آپ جواب قرآن سے مل جائے گا آپ کو، آگے جا کے پریشان مت ہوئیے، آپ قرآن پڑھیے، آپ پڑھنا قرآن سمجھ کے پڑھنا، اور یہ تحریک چلائیے قرآن۔ یہی وجہ ہے اصل میں قرآن کو چھوڑنے سے آج جتنے اعتقادات ہمارے بگڑ چکے ہیں اور جتنے عقائد میں گڑبڑ آئی ہے، جتنے خرافات ہمارے پاس آ گئے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا عملی طور پر۔ اسی لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ قرآن کو پڑھیے، گھر میں پڑھائیے،
دوست احباب کو بھی یہی تاکید کیجیے، بھائی قرآن کو پڑھو، سمجھ کے پڑھو، کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے، ترجمے سے پڑھیے، سب بعد میں بحث مباحثہ سب بعد میں، بحث مباحثہ سب بعد میں کریں گے، پہلے قرآن تو پڑھ لو، کیا بحث کریں گے آپ؟ قرآن آپ پڑھے نا میں پڑھا، کیا پڑھنے کے بعد بحث ہوئیں گے؟ وہ بعد میں، پہلے آپ پڑھو تو صحیح، خود اللہ آپ کا ہادی بن جائے گا، آپ پڑھیں گے، آپ کو سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، خود قرآن میں جوابات ملتے جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات و ذکرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔